جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے پہلگام واقعے کے حوالے سے، بونڈی سازش بھارت کی جانب سے جس کا الزام پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ اندرونی سازش کا یہ اوور آل دہشت گردی کا شاخسانہ اندرونی سازش کا شاخسانہ ہے، مگر اس کا بے بنیاد الزام بغیر پروف کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بھارت نے پاکستان کے اوپر لگا لیا۔ مگر اس بار عوام بھارت سے اور ان کے حکمران سے سوال کر رہی ہے کہ اس کے پروف جو ہے وہ دیے جائے۔ ایون کشمیریز بھی جو ہے وہ یہ پروف مانگ رہے ہیں کہ اس کے اصل جو ہے وہ حقائق کیا ہیں، یہ بھی منظر عام پہ لائے جائیں، کیونکہ پاکستان نے تمام پروف عیاں کر دیے ہیں، پبلک کر دیے ہیں۔ اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت دفاعی تجزیہ کار بابر علاؤدین صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے سوال بھی کر لیتے ہیں کہ بابر صاحب، را کے لیک دستاویزات نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو جو ہے وہ کس حد تک بے نقاب کیا ہے، تھوڑا سا نظر ثانی کیجیے گا سر۔ جی بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور یہ را کے جن دستاویزات کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بالکل بے نقاب کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ را ان کی سیکرٹ ایجنسی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ون آف دی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس کے ڈاکومنٹس کا، سیکرٹ ڈاکومنٹس کا سوشل میڈیا کے ذریعے اس طریقے سے لوگوں تک پہنچنا ایک واقعی بہت بڑی بات ہے اور بہت سیریس بات ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ سیریس نیچر یہ ہے کہ ان ڈاکومنٹس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر ان کو ہم سب پڑھیں جو کہ میڈیا کے ذریعے ہم سب تک پہنچی ہیں، تو وہ بہت تشویشناک بات ہے۔ دیکھیں، اس میں اس حد تک وہ جا کے ٹیکٹیکل لیول تک جا کے یہاں تک بھی بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں بی ایل اے کو ٹاسکنگ کس نے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، ٹی ٹی پی کو کس طریقے سے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، اور پہلگام کے واقعے کا ذکر، اور اس کے بعد یہاں تک کہ پہلگام کے واقعے کے بعد کب جا کے کس لیول پہ جا کے آپ نے یہ چیزیں بتانی ہے۔ اس سے تو ایک بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے، جو کہ شروع سے پاکستان کا موقف ہے۔ ہمارا موقف سچ ثابت ہوا، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، ہم نہیں اس چیز کو بیان کر رہے، ان کے اپنے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ کبھی ان کا ناردرن کمانڈ کا کمانڈر یہ بات کہتا ہے، کبھی ان کا ایئر فورس کا سینئر ایک آفیسر ایئر وائس مارشل یہ بات کرتا ہے، اور ان کے میڈیا کے لوگ بات کر رہے ہیں، بالکل اب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہی چیزوں کی بنیاد پہ ہندوستان کے لوگ آج ان کی اپنی گورنمنٹ سے، نریندر مودی سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایسے کر کے تو ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے جس سے پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ گیا، ہندوستان کی بدنامی ہو رہی ہے، لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی مزید متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی کریڈیبلٹی تو خیر ویسے ہی دنیا میں اتنی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت سیریس نیچر کی بات ہے۔ میرا خیال ہے اس سے نہ صرف یہ کہ ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے، بلکہ ان کے خلاف اس بنیاد کے اوپر تو بڑا پاکستان کا کیس مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائے گی، تمام فورمز کو ہم یوز کریں گے۔ بابر صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ اتنی بونڈی سازش بھارت کی کہ اپنے ہی لوگ ملک میں جو ہے وہ جو سیاحت کے لیے گئے تھے، کشمیر کی جو ہے وہ کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، ان کو وہاں پہ بھارت نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ان کو مروا دیا، ان کو قتل کروا دیا، میں تو یہی کہوں گا۔ مگر یہ پہلگام واقعہ جو تھا، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ایک اور کوشش نہیں تھی کہ سارا الزام پاکستان کے سر ڈال کے پاکستان کو جو ہے وہ عالمی سطح پر تنہا ایک اور کر دیا جائے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ بھارت میں کروا رہے ہیں؟ یہ بالکل پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ تنہا کرنے کی سازش تھی، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گردی سے جوڑنے کی ہندوستان کی پرانی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک سازش تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو دنیا پوری جانتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی ملک ایک ریاست کے طور پہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ عملی طور پہ لڑ رہا ہے اور کامیابی سے لڑ رہا ہے، تو وہ پاکستان ہے۔ ہندوستان کی یہ سازش خود بخود ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے ثبوت اور اس طرح کی آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں، اور لوگوں نے جو پوسٹ مارٹم کیا ہے پورے کا پورا اس واقعے کا، مختلف کڑیاں ملائی ہیں، اس سے ایک چیز تو بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سارے کے سارا ان کا اپنا کیا دھر ہے۔ وہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کیا، اور جب پاکستان ان سے تحقیقات کی بات کرتا ہے تو اس لیے وہ تحقیقات کی طرف نہیں آتے، دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تحقیقات میں الٹا انہوں نے پھنسنا ہے، پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے۔ تو الحمدللہ دنیا اس چیز کو جانتی ہے، اور پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف قربانی ہے ایز اے کنٹری، 90,000 ہم لوگوں نے جانیں اپنی قربان کی، اور یہ صرف ہم نے
अपने लिए तो किया ही किया है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ये पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है। अगर इन लोगों को हमने यहाँ पर ना रोका होता तो इस एपी सेंटर से निकल के वो दुनिया में दोबारा फैल चुके होते, और फिर दुनिया के तमाम बेशतर ममालिक जो है ना, फिर उसी जंग में दोबारा झोंक चुके होते, जो कि आज से हमें 10-15 साल पहले नजर आती है। तो ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को इन चीजों में मुलव्वस करना या पाकिस्तान पर इल्जाम लगा के भाग जाना। फिर आपको साबित करना पड़ता है। हमें तो फिलहाल कुछ साबित करने की जरूरत पेश नहीं आ रही, उनके दारों के अंदर से बोल रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे बोल रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक सीरियस डेवलपमेंट है। अच्छा बाबर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, भारत हमेशा की तरह इस बार भी धमकियां देता है, जैसे हम गीदड़ बब्बियां कहते हैं कि मुसलसल जो है वो बेसिकली धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को कि हम जो है वो जंग कर देंगे, जंग का ऐलान कर देंगे। भारत की जानिब से जो है वो ये 12 कहा गया है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है कि दहशतगर्द वहाँ से आ रहे हैं। मगर इवन भारत के अगर बात करें, भारतीय अंदरूने मामलात उनके बहुत ज़्यादा ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पर भी ख़राब है। मुंबई की सूरत हाल, मुंबई जो है वो एक दहशतगर्दी की जो है वो सिटी करार दिया गया था उसको, वहाँ पे भी मुसल्लह लोग जो है वो मौजूद हैं। दिल्ली में जो है वो इसी तरीके से जो है वो दहशतगर्द मौजूद हैं, गैंगस्टर्स मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, जो अलम बरदार कहता है जमहूरियत का और लॉ एंड ऑर्डर की सबसे अच्छी जो है वो सूरत हाल बताता है दुनिया को कि भारत एक पुरअमन मुल्क है, मगर इस तरीके की साजिश जिस पे कनाडा भी इल्ज़ाम ठहराता है, पाकिस्तान भी इल्ज़ाम ठहराता है, इवन यूएस भी इल्ज़ाम ठहराता है, मोदी का जो है वो एक जो है वो अरसे के लिए बैन भी कर दिया था मुबैना तौर पे, उस पे क्या कहेंगे सर? जी, इसको आप जमहूरियत का अलम बरदार रखें, जमहूरियत का नाम नेहाद अलम बरदार कहें। ये कोई जमहूरियत नहीं है। जो वहां पर धज्जियां जमहूरियत की और जमहूरी इक़दार की जो इस वक्त हर तरफ जो है उनकी रेल पेल है, जो उनका हर तरफ आपको नजर आ रहा है, ये बहुत कम दुनिया के मुल्कों में शायद ही कहीं होता हो। 30 करोड़ के करीब वहां पर अकलियतें रहती हैं, उनकी जिंदगी अजीरन है। सिख क्या कह रहे हैं, मुसलमान तो बेचारे हर रोज उनके खिलाफ कोई ना कोई जुल्म और सितम का नया पहाड़ आपको देखने में नजर आता है। ईसाई भी यही कह रहे हैं। तो जमहूरियत तो नाम की है, ये जमहूरियत नहीं होती, ये फैशिज्म है। ये फैशिज्म की बदतरीन मिसाल है। तो इस तरह के काम से, इस तरह की हरकतें करके आप दुनिया में अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके बड़े शहरों में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स इंडिया की मशहूर जानी जाती हैं, जो उनमें हालात हैं, वहां पर इंसर्जेंसी की सूरत हाल है। कश्मीर तो हम सबको पता है, पंजाब में जो सूरत हाल है वो भी हम सबको पता है। दुनिया के ममालिक, कनाडा, अमेरिका, यूएई, बरतानिया, सेंट्रल यूरोपियन स्टेट जो हिंदुस्तान के मुतालिक जो उनकी शिकायत है, हकायक पर मबनी शिकायत है, सीरियस किस्म की शिकायत है, वो अपनी जगह है। तो ये पूरे की पूरा अगर आप मवाद इकट्ठा करें तो ये एक कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान को धमकियां जरूर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत मुल्क है। हमारी जो डिफेंस डिटेरेंस है वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, वो दुनिया जानती है, दुनिया उससे वाकिफ है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। तो उनको पता है कि पाकिस्तान को धमकियों से मरहूब वो नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल बाबर साहब, आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ताकत के हवाले से बात की कि भरपूर जवाब देने की पाकिस्तान अफवाज सलाहियत रखती है। भारत इस तरीके की अगर भोंडी कोशिश करेगा कि धमकियां देगा और कोशिश ये करेगा कि जंग हो जाए, तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें बाबर साहब, अब हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारे जो टैंक्स हैं, हमारे जो JF-17 थंडर्स हैं, उनके मुकाबले में पाकिस्तान कितना इस वक्त स्ट्रांग है भारत की कंपैरिजन में? ये देखिए, जहां तक क्वांटिटेटिवली बात आप करें, बड़ा मुल्क है, जाहिर है उनके पास तादाद तो यकीनन ज्यादा है, उनकी फौज भी ज्यादा हमसे, एयरफोर्स और नेवी भी। लेकिन मैं क्वालिटेटिव की बात ज्यादा नहीं है उनके पास। जी, मैं क्वालिटेटिवली हम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुपीरियर है। जैसे मैंने ये पहले कहा कि पाकिस्तान की आर्मी एक बैटल हार्डन आर्मी है। पिछले 20 साल पे दुनिया की मुश्किल तरीन जंग
کامیاب ترین طریقے سے ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ. پھر اس کے بعد صرف اسلحہ کچھ نہیں کرتا, توپ کچھ نہیں کرتی, جدید ترین ہتھیار کچھ نہیں کرتے جب تک اس کے پیچھے اس کو استعمال کرنے والا ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل موٹیویٹڈ نہ ہو. اصل بات یہ ہے JF-17 تھنڈر ان کے رافیل کو کہیں اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ مولک بھی ہے ان کے لیے اور زیادہ افیکٹو ہے, کیونکہ JF-17 تھنڈر کو چلانے والے مجاہدین ہیں, وہ اللہ کا نام لے کے دشمن پہ چڑھ دوڑتے ہیں. آپ بشک رافیل لے کے یا بوفرز گن لے کے آ جائیں یا دنیا کے لیٹسٹ ٹینکس لے کے آ جائیں, یہ دیکھیں کہ کاز کیا ہے, کس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. اور ہمارے اگر میزائل کی یا ہمارے ہتھیاروں کی ڈیٹیرنس نہ ہوتی اور اگر ہماری یہ کریڈیبل ڈیٹیرنس نہ ہوتی تو ابھی تک تو کیا سے کیا کر چکے ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ ان کے لیے پھر دیکھنے کے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, تبھی دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس لیے اوور آل یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے نکل کے اپنے عوام کی بہتری کے لیے, خطے کی بہتری کے لیے ایک ہمسائے کے طور پر آپ رہنا سیکھیں اور امن کی طرف آئیں. اس طرح کی چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ پاکستان کا الحمدللہ بگاڑ کچھ نہیں سکتے. آپ 76 سالوں میں نہیں بگاڑ سکے, آپ کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کریں. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, آپ کا ہمسایہ ہے, ہم کبھی بھی پہل نہیں کرتے, ہم اشتعال نہیں دیتے, بلکہ اشتعال انگیزی میں آ کے بھی ہم اشتعال انگیزی والی باتیں نہیں کرتے, لیکن اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں, مضبوط رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر کوئی انہوں نے ایسی حرکت کی تو دنیا دیکھے گی. کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں, اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, عبدالی جو بیلسٹک میزائل ہے, غزنوی ہمارے پاس ایک بہترین جو ہے وہ میزائل ہے, جبکہ اگر ہم بات کریں شاہین 1, شاہین 2 اور شاہین 3 تو یہ ہمارے پاس بہترین میزائلز ہیں, بیلسٹک میزائلز ہیں جو کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. سر جی, بھارت کو منہ توڑ کے جواب دے سکتے ہیں. ہمارے میزائل جو ٹیکنالوجی ہے دنیا کی الحمدللہ بیسٹ ہے. ہمارے سرفیس ٹو سرفیس ایئر بیلسٹک میزائل, سرفیس ٹو ایئر, ایئر ٹو سرفیس, یہ سارے کے سارے جو ہمارے میزائل سسٹم ہے, غزنوی سیریز ہے, شاہین سیریز ہے, بابر سیریز ہے, عبدالی سیریز ہے, سارے کے سارے میزائل جو ہیں یہ دنیا جانتی ہے. اور ان کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں. اور ابھی انڈیا کے جتنی مرضی ڈیپتھ ہے, انڈمان آئیلینڈ سے لے کے تو ان کے اوپر اب کارگل اور کالگر سے اوپر اب چلے جائیں, یا ایسٹ انڈیا سے لے کے ویسٹ انڈیا, ان کی پورے اس ملک کے اندر جس کو یہ بر صغیر کہتے ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ہمارے میزائلوں سے ابھی دور ہو یا ان کی رینج میں نہ ہو. لیکن یہ اگر ہمیں کچھ ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو پھر تو ان کو ایسا جواب ملے گا. امید کی جانی چاہیے کہ یہ جانتے ہیں, یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہماری کیپیبلٹی کیا ہے, تو یہ اس طرف نہیں آئیں گے. ادروائز جو میں پہلے بھی کہا, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں آپ کے پاس اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کوانٹٹی کی بات نہیں کرتا, میں کوالٹی کی بات کرتا ہوں. کوالٹی میں الحمدللہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں. اچھا سر, بابر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا, SSG جو ہمارے ایک یونٹ ہے پاک فوج کا, اس کے حوالے سے بتائیے گا. SSG کمانڈوز جو کہ پوری دنیا میں ایک قابل, جسے ہم کہیں گے تو غلط نہ ہوگا کہ قابل ترین فورس جو ہے وہ ہے, اور ایک الگ یونٹ ہے جو کہ اسپیسیفک مشن پہ ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے, اس کے حوالے سے بتائیے گا سر. یہ ہماری SSG جو اسپیشل سروسز ہماری یونٹس ہیں وہ دنیا کی بیسٹ ٹرینڈ اسپیشل سروسز یونٹس ہے. اور جو ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پچھلے 25 سال سے 2001 سے لے کے 2025 ہو گیا, پچھلے 25 سال سے ہمارے جو لوگ جو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں جو لڑ رہے ہیں, ہمارے تو SSG کے ٹروپس, انفینٹری کے ٹروپس تو روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے وہ دہشت گرد ہے, وہ جنگجو ہیں, وہ وحشی ہیں, اور ان کے خلاف اتنی کامیابی سے کر رہے ہیں, اور ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں ان کے پاس, تو کچھ ان کے پاس کون سے بیٹل ایکسپیرینس ہے, ان کے لوگ تو ڈر و خوف سے نہیں نکلتے. ہماری جتنی بھی SSG کے بٹالین یا لائٹ کمانڈو بٹالینز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی وزیرستان میں کبھی بلوچستان میں انہی کے ٹرین کیے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور کامیابی سے لڑ رہے ہیں. حال ہی میں آپ نے جعفر ایکسپریس کے واقعے میں دیکھا کس طریقے سے SSG نے وہاں پر جا کے کامیابی سے آپریشن کیا, اور اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کدھر کیا کرنا ہے. تو وہ تو ہمیں بہت بڑا ایج ہے ان کے اوپر. ابھی وہ پرانا وقت نہیں رہا, 65-71 نہیں رہا, ابھی کوئی ڈیپتھ نہیں بھائی انڈیا کی, جو کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ پاکستان کے رینج سے ہم باہر ہیں. اس لیے عقل کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں, ان چیزوں کو سمجھیں اور پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی سے باز رہیں. اچھا بابر صاحب, ایون خالستان جو پنجاب کا بھارت کا حصہ ہے,
جو خالستان کے جو موومنٹ کے لوگ ہیں جس میں جو ہے وہ خالستان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی باضابطہ یہ اعلان کیا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور بھارت کو پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. ایک بڑی بات ان کی جانب سے کی گئی ہے سر. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کشمیر کے لوگ تو خیر ان کے جتنے خلاف ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ابھی پنجاب جو مشرقی پنجاب ہے, پاکستان کا جو ہندوستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے, اس بارڈر کا بیشتر حصہ اگر آپ شکر گڑھ سے لے کے تو اب نیچے سلمان کی تک جائیں تو وہ بارڈر جو ہے وہ بیسیکلی انڈین پنجاب کے ساتھ ملتا ہے. اور وہاں پر ظاہر ہے سکھ ڈومینیٹڈ علاقہ ہے, سکھ ریجن ہے. اور اگر سکھ جس طریقے سے ان کے جذبات ان کے خلاف ہیں تو اگر کل کو یہ جنگ پاکستان پہ اگر مسلط کرتے ہیں تو پھر ان کو وہاں پر سکھ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کو شاید اندازہ بھی تک نہیں ہے. اور دنیا میں جس طریقے سے سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, عرصہ یاد جنہوں نے اس طرح ان کو تنگ کیا ہوا ہے انڈیا کے اندر بھی, آپ کو پتہ ہی. اور پچھلے الیکشن میں لاسٹ ایئر جو انڈین پنجاب کے الیکشن ہوئے جس طریقے سے وہاں پر بی جے پی پٹی ہے اور ان کا صفایا ہو گیا, اس سے بھی سب کو پتہ لگ گیا کہ وہاں پر سپورٹ کس کے لیے ساتھ ہے. ایون ان کی جو اے لائز تھے اکالی دل جو گزشتہ 70 سال میں سے بیشتر حصہ اس کی حکومت رہی ہے, وہ بھی انہی کی وجہ سے اس بدترین شکست سے دوچار ہوئی ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے اس بار چیلنج ہوگا. اچھا, ایک طرف بھارت کی اقلیت کی اگر بات کریں جیسے سکھ برادری ہے, پاکستان کی جانب سے ابھی جیسے حالات خراب ہوئے بھارت نے تمام پاکستانیز کے ویزاز فوری طور پہ کینسل کر دیے. بھارت نے پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہ وہ فوری طور پہ بھارت چھوڑ کر اپنے ملک پاکستان جو ہے وہ لوٹ جائے, اور بھارت نے اس طریقے سے سینکشنز بھی جو ہے وہ لگانا شروع کر دی. آپ کیا کہتے ہیں, پاکستان نے تب بھی ایک خیر سگالی کا جو ہے وہ کام کیا, انڈین ویزاز جو سکھ برادری ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اسی طریقے کے ویزا پالیسیز جو ہے وہ جاری رکھی, ان کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونے دیا جس طریقے سے بھارت نے پاکستانیوں کو جو بھارت میں موجود تھے ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے پریشان کیا. اور انسیڈنٹ ابھی تک اس طریقے سے رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں سے کہ بھارت نے کچھ لوگ آپریشنز کے لیے گئے تھے ان کو جو ہے وہ ویسے ہی بھیج دیا گیا فوری طور پہ. تو سر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بھارت یہ بھی نہیں سمجھتا. یہ انسانیت چیز ہوتی ہے انسانوں کے لیے, انسانیت وحشیوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ کون سے انسان ہے, مطلب وہاں پر لوگ پیسے دے کے لاکھوں روپے خرچ کر کے انہی کے ویلڈ ویزاز پہ گئے ہوئے ہیں علاج کے لیے, کسی کے آپریشنز ہونے ہیں اس کو اپنے تاریخ دی ہوئی ہے ان کو بھی ہم نے نکال دیا. اور پاکستان آن دی ادر ہینڈ اب دیکھیں, نہ صرف یہ کہ ہم نے سکھوں کو تو ہم نے بالکل ان کو مستثنا کیا ہے کیونکہ ہم ریلیجن کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں. سکھ یاتری وہ پاکستان میں آتے ہیں, ان کے یہاں پر مقدس مقامات ہیں, وہ چاہے کرتارپور ہو, ننکانہ ہو, سچا سودا ہو یا دوسری جگہ پہ ہو, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم ان کے لیے بالکل مشکلات پیدا نہیں کرتے. پاکستان کی ایک بہت ٹیکٹیکل موو جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آن دی ادر ہینڈ جو انڈینز یہاں پر ادر دین سکھ بھی تھے ان کو بھی ہم نے وقت دیا 30 اپریل تک کا, ان کو بھی ہم نے کوئی دھکے دے کے ہیوملیٹ کر کے یہاں سے نہیں نکالا جیسے وہ کر رہے ہیں. آج بھی خبر آ رہی تھی ایک بندے کی ڈیتھ ہوگی اور اس کی ماں اس کے ساتھ تھی اور اس کی ماں کو بھجوا دیا, ماں کو ڈیڈ باڈی نہیں دی. اس طرح کی آپ کے سامنے بھی ایگزامپلز آ رہی ہیں. تو یہ تو ان ہیومن چیزیں ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ دشمنی میں اس حد تک مت جائیں کہ پھر آپ بات اتنی آگے بڑھ جائے کہ آپ کے لیے واپسی کا راستہ ہی نہ رہے. یہ دنیا ساری ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ہمارا کیا رویہ ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے, ان کا کیا کردار ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. بابر صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ ایک طرف جب مودی کی حکومت ہے اس وقت مسلسل, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو وہاں پہ کافی پریشان ہیں, سکھ جیسے جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, خالستان کی تحریک انہوں نے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت سے علیحدگی جو ہے وہ چاہتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے بھارت سے اور مودی سرکار سے کہ سکھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا الگ ملک جو ہے وہ بنائیں. اس طریقے کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں. اور دوسری جانب کرسچن کمیونٹی بھی پریشان ہے بھارت میں مودی کے جو فیصلے ہیں اس کی وجہ سے. پارسی جو طبقہ ہے اقلیت کا وہ بھی پریشان ہے. ایون تمام مائنورٹیز, نیپالی بھی جو ہے وہ اس وقت جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں جو کہ کافی عرصے سے جو ہے وہ مائگریٹ کر کے وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی ایون پریشان ہیں. بنگلہ دیشی جو ہے وہ جو مائگریٹ کر کے بھارت پہنچے تھے ان کو بھی جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے. تو اس طریقے کی ایک طریقے سے اقلیتوں کو پریشان کرنا اور جو مائگریٹڈ لوگ ہیں ان کو پریشان کرنا, کیا یہ صحیح ہے؟
یہ بالکل صحیح نہیں ہے. مہذب دنیا میں کہاں پر یہ ہوتا ہے. اور جو مائگریٹیز ہوتے ہیں جو آپ کے ملک میں آتے ہیں ان کے اپنے رائٹ ہیں. 40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے آج بھی اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے, اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں یہاں پر, ہمارے لیے کتنی مشکلات ہیں دنیا جانتی ہے, لیکن ہم نے دھکے دے کے کسی کو نہیں نکالا. اگر کسی کو واپس بھیج بھی رہے ہیں, عزت کے ساتھ بھیج رہے ہیں, تو ان کو کیمپس میں ٹھہرایا ہوا ہے. ان کے ملک میں جو لوگ ہیں جو وہاں پر کچھ مہاجرین ہیں عرصہ دراز سے وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کو بھی انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے. جو ان کے ویلڈ ویزا ڈاکومنٹس میں جاتے ہیں ان کو پریشان کیا ہوا ہے. جو مذہبی رسومات کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ بہت تنگ کرتے ہیں. تو کس کو, کون سا طبقہ بچا ہے جس کو یہ تنگ نہیں کرتے؟ پہلے نہیں تھا. یہ ہندوستان میں پہلے اتنی خرابیاں نہیں تھی. یہ دنیا کے سامنے اپنی اسٹرینتھ ہی سیکولرزم کو بتایا کرتے تھے, اور یہی ہوتا رہا جتنی دیر کانگریس کی گورنمنٹ سے, یا ایون جو واجپئی صاحب کی گورنمنٹ تھی جو وہ بھی بی جے پی کے تھے, اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا تھا. یہ گزشتہ 12 سالوں میں جب سے مودی کی گورنمنٹ ہے تب سے یہ زیادہ تر خرابیاں پیدا ہوئی, اور اس نے ہندوستان کو نقصان پہنچایا ہے. ہندوستان کا امیج دنیا میں بہت خراب ہوا ہے, کوئی اچھا نہیں ہوا. یہ پاپولزم جو ہوتا ہے, یہ پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں, یہ اپنی قوموں کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, ہسٹری یہی بتاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہندوستان کو ایز اے اسٹیٹ بہت نقصان ہوا ہے دنیا میں. اس کی پوزیشن خراب ہوئی ہے, اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کو بہت اپنے ماتھے پہ کوئی بہت بڑا تمغہ سجا لیا, تو وہ ایک غلط بات ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے, اور سب سے زیادہ ہندوستان کے عوام کو سوچنا چاہیے. 1 ارب 35-36 کروڑ کا دنیا کا سب بابر سے بڑا صاحب ملک ہے. آخری سوال آپ سے کروں گا. جو اس طریقے کی مبینہ طور پہ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی حیوانیت, مودی کی اور مودی سرکار کی جو حیوانیت سامنے آ رہی ہے, پاکستانی جو قیدی وہاں پہ جیلوں میں اس وقت بھارت میں موجود ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے کر سزائیں دی جا رہی ہیں, قتل کیا جا رہا ہے, پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے سر؟ یہ کون سی جو ہے وہ طریقہ کار ہے؟ ایون بہت سارے لوگ جو کہ بے گناہ وہاں پہ قید ہے, ظاہر سی بات ہے, تو ان کو بھی جو ہے وہ دہشت گرد کلیم کر دینا اور ان کے اوپر الزام لگا کے قتل کر دینا, یا ان کو پھانسی پہ چڑھا دینا, یا ان کے سزا میں جو ہے وہ اس طریقے کی کہ ان کو پریشانی ہو زیادہ اور ان کے گھر والے پریشان ہو. جی, یہ بھی شکایات اور رپورٹس آ رہی ہیں. اس بارے میں پاکستان نے متنبع بھی کیا تھا دنیا کو. ہم نے ایک لسٹ بھی شیئر کی چند دن پہلے. اور یہ دیکھیں یہ کون قیدی ہیں بیچارے, یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, کوئی ماہی گیر ہے, غلطی سے ان کے سمندری دودھ میں چلے گئے. کچھ بیچارے لوگ جو کہ مویشیوں کو پیچھا کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول عبور کر گئے, اس طرح کے لوگ ہیں بیچارے. ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے اور ان کو پھر یہ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. ان کو یہ استعمال کرتے ہیں, کسی کو مار دیا, کسی سے بیان اگلوا لیا پاکستان کے خلاف, اور پاکستان نے بالکل ویل ان ٹائم انٹرنیشنل برادری کو اس کے بارے میں متنبع بھی کر دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں, جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بڑی عجیب سی باتیں آج کل کی اس مہذب دنیا میں. یہ تو ہم کسی زمانے میں سنا کرتے تھے جب انسانیت جو ہے نا بہت حد تک جو ہے نا وہ پسماندگی کی طرف تھی, یا لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے. آج کی دنیا میں, مہذب دنیا میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. بہرحال یہ ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. ادروائز تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر یہ آج ہمارے لیے خطرہ ہے تو کل کو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوں گے, جس کا یہ اظہار کرتے رہتے ہیں. بیکاز اسٹیٹ ٹیررزم جو ہوتا ہے وہ صرف ایک جگہ تک نہیں رہتا. وہ اسٹیٹ ٹیررزم بدترین مثال ہے ٹیررزم کی. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے یہ بھی تمغہ حاصل کیا ہوا ہے کہ شاید دنیا کا واحد ملک ہو جس کے سفیر کو ایک ملک سے اس لیے نکال دیا گیا, کینیڈا سے, کہ وہ اسٹیٹ ٹیررزم میں ملوث ہے. براہ راست سے ان کی ایمبیسیز, ان کی کونسلیٹ دہشت گردی میں اور ان کو سہولت دینے میں ملوث جو ہے وہ پائی گئی ہے. آپ کا بہت شکریہ بابر صاحب, آپ نے بہت اہم ٹاپک پر اور اچھا تجزیہ کیا اور کمپیریزن بھی آپ نے بتایا. پاکستان افواج جو ہے وہ ایک تیار ہے کسی بھی جو ہے وہ حملے کی صورت میں. بھارت مسلسل دھمکیاں جو ہے وہ دے رہا ہے. پاکستان فوج نے بھی, آرمی چیف صاحب نے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ بھارت اگر پہل کرے گا تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بھارت کی جھوٹی سازشوں سے پردہ اٹھایا, را کی دستاویزات کے انکشافات پر روشنی بھی ڈالی اور پاکستان کے سیاسی اور سفارتی رد عمل پر بھی جو ہے وہ بات کی. آج کے لیے جو ہے وہ ناظرین اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.